السلام علیکم۔ آج کی کہانی قیامت کا لمحہ۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ ان دنوں میری عمر 16 برس تھی۔ میں اپنے والدین کی لاڈلی بیٹی تھی کیونکہ میری کوئی اور بہن نہ تھی اور میرا بھائی بھی اکلوتا ہی تھا۔ اسی سبب والدین مجھ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی شادیاں چھوٹی عمر میں کر دی جاتی تھیں۔ میرے لیے بھی اچھے رشتے کی تلاش جاری تھی۔ یوں تو اپنے رشتہ داروں میں کئی لڑکے تھے، لیکن والدین اپنوں میں بیاہنا نہ چاہتے تھے۔ ان کی نظر میں یہ لڑکے بیکار قسم کے تھے، نہ پڑھے لکھے تھے اور نہ ہی کوئی اچھا کام دھندا کرتے تھے۔ سو ان میں سے کوئی رشتہ ابو کی نظروں میں نہ جچا۔ وہ چاہتے تھے کوئی ملازم پیشہ سے شادی ہو۔ ہم آزاد کشمیر کے ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ والد صاحب کے اخروٹ اور سیب کے باغات تھے اور ہم لوگ خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہمارے گھر کے قریب بہبود آبادی کا دفتر تھا، جہاں عملے کے چند افراد رہتے تھے۔ ان افراد کا تبادلہ ہو گیا تو نئی ٹیم آ گئی۔ یہ 4 لوگ تھے، 2 آفیسر اور 2 ماتحت۔ گھر قریب ہونے کے باعث ان لوگوں سے ابو اور بھائی کی سلام دعا رہنے لگی۔ ان میں سے ایک آفیسر کا نام زہیب تھا۔ وہ بہت خوبصورت لمبا تڑنگا نوجوان تھا، نہایت مہذب اور شائستہ، کسی اچھے گھرانے کا چشم و چراغ لگتا تھا۔ اس کی دوستی میرے بھائی حسیب سے ہو گئی۔ حسیب مجھ سے 6 سال بڑا تھا۔ ان دنوں وہ BA کر چکا تھا اور نوکری کی تلاش میں تھا۔ غالباً اسی سبب دفتر میں جا بیٹھتا تھا۔ محکمے والوں سے دوستی ہو گئی تو کبھی کبھار کھانا بھی پکوا کر ان کے لیے لے جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ زہیب سے انسیت بڑھنے لگی، یہاں تک کہ بھائی سے روزانہ شام کو گھر بلا کر کھانا وغیرہ کھلا دیتا۔ کچھ دنوں بعد 3 افراد کا تبادلہ ہو گیا، مگر زہیب ابھی تک اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ وہ بہت حلیم طبیعت تھا، تبھی ابو کو پسند تھا۔ فارغ اوقات میں میرے والد اکثر زہیب سے گپ شپ کرتے۔ اب اس کا کھانا صبح اور شام ہمارے گھر سے ہی جاتا، کیونکہ ابو نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ زہیب کی حلیم طبیعت نے میری والدہ کا بھی دل جیت لیا۔ وہ اس سے گھریلو مسائل زیر تذکرہ لانے لگی۔ میرے رشتے کی تلاش جاری تھی۔ ایک روز والدہ نے زہیب سے پوچھا، بیٹا کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے جواب دیا، نہیں ماں جی، مجھ بد نصیب کی شادی کیسے ہو سکتی ہے جس کی کوئی بہن ہے اور نہ ہی ماں۔ والدہ بچپن میں فوت ہو گئی تھی، مجھے چچی نے پالا ہے، اب وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ جس کی والدہ اور بہن نہ ہو، اس یتیم کو از خود کون گلے لگائے گا؟ زہیب کا حال سن کر امی جان آپ دیدہ ہو گئی۔ کہنے لگی، بیٹا ہم کو اپنی بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی تلاش ہے، اگر تمہیں ہم سے ناتا منظور ہو تو میں اپنے شوہر سے بات کروں۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، آپ کی بڑی نوازش ہے جو مجھے اس لائق سمجھا۔ اس نے مشکور ہو کر جواب دیا۔ امی نے ابو اور بھائی سے مشورہ کیا، سب نے متفقہ فیصلہ کیا کہ حسن بانوں کی شادی زہیب سے کر دی جائے۔ والد صاحب نے زہیب سے کہا کہ تم اپنے چند رشتہ داروں کو بلا سکتے ہو تو بلا لو تاکہ یہ کام احسن طریقے سے ہو جائے۔ اس نے بتایا کہ چچا جان بہت بوڑھے ہیں اور وہ کوٹ ادو سے یہاں تک کا سفر نہیں کر سکیں گے۔ ان کی عمر 70 سال ہے۔ دور کے رشتہ داروں کو میں تکلیف دینا نہیں چاہتا، البتہ میرے محکمے کے کچھ ساتھی ضرور اس نیک رسم میں شرکت کریں گے۔ زہیب کا انداز بیاں اتنا سلجھا ہوا تھا کہ والد نے اس کی بات مان لی اور یوں میری شادی اس کے ساتھ ہمارے ہی گاؤں میں ہو گئی، جس میں اس کی طرف سے اس کے چند دوستوں نے شرکت کی۔ زہیب بہت اچھا شوہر ثابت ہوا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، ہر ماہ ساری تنخواہ لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ چونکہ ملازمت پر ہمارے گاؤں میں لگا ہوا تھا، اس لیے والدین نے رخصتی کے بعد مجھے اور زہیب کو اپنے گھر میں رکھ لیا اور ہمیں ایک کمرہ دے دیا تاکہ اکلوتی بیٹی در بدر نہ ہو۔
دراصل وہ مجھ سے اس قدر پیار کرتے تھے کہ نگاہوں سے ایک لمحے کو بھی اوجھل نہ ہونے دیتے تھے۔ امی خاص طور پر خوش تھیں کہ بیٹی بیاہ دی مگر آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن اس بات کا ڈر ضرور تھا جب زہیب کا تبادلہ ہوگا تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا، تب بیٹی کی جدائی برداشت کرنی پڑے گی۔ خدا کی کرنی انہیں دنوں آزاد کشمیر میں خوفناک زلزلہ آ گیا جس میں ہزاروں نفوس لقمہ اجل ہو گئے۔ یہ ہمارے لیے ایک قیامت کا لمحہ تھا۔ ان میں میرے والدین اور بھائی بھی مجھ سے بچھڑ گئے۔ یہ بھی خدا کی مرضی کہ میں اور زہیب زندہ بچ گئے، کیونکہ اس دن ہم سیر کی خاطر پنڈی اور اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ جب واپس پلٹے تو گاؤں رہا تھا، اور نہ ہی گھر بار، نہ ہی محکمے کا دفتر۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ زہیب نے تسلی دی اور کہا کہ اب تم اس خانمہ برباد جگہ رہ کر کیا کرو گی اور کسے کسے تلاش کرو گی؟ سارا گاؤں الٹ پلٹ گیا ہے۔ سمجھا بجھا کر زہیب مجھے اپنے گاؤں لے آیا۔ میری اور کون سی منزل تھی؟ مرنا جینا شوہر کے ساتھ ہی تھا، لہٰذا میں بھی ان کے ہمراہ چلی آئی۔ یہ بھی ایک گاؤں ہی تھا، لیکن ہمارے گاؤں سے بہت مختلف۔ یہاں گرمی شدت کی پڑتی تھی، جبکہ مجھے گرمی میں رہنے کی عادت بالکل نہ تھی۔ یہ گرمی میری برداشت سے باہر تھی۔ ہر عورت سردی گرمی بہرحال برداشت کر لیتی ہے اگر اسے شوہر کا پیار حاصل ہو، لیکن بہت جلد یہ حقیقت مجھ پر آشکار ہو گئی کہ زہیب نے انتہائی غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ اس کے والدین، بہن بھائی، پورا کنبہ موجود تھا، مگر اس نے میرے والدین سے صریحاً جھوٹ بولا تھا۔ چچا کی بیٹی سے اس کی شادی ہو چکی تھی اور اس کے 4 بچے بھی تھے۔ دیہات میں اس کی شادی 9 عمری میں کر دی گئی تھی، اس لیے شادی شدہ نہیں لگتا تھا۔ اس نے کچھ عرصہ اپنے گاؤں کے قریبی شہر مجھے کرائے پہ رکھا، لیکن جلد ہی اس کے گھر والوں کو خبر ہو گئی۔ انہوں نے کافی ہنگامہ کیا اور زہیب کو ساتھ چلنے پر مجبور کیا، تاہم مجھ کو قبول کرنے پر وہ راضی نہ تھے۔ گاؤں کے کچھ بزرگ درمیان میں پڑ گئے اور انہوں نے زہیب کے والد کو مجبور کیا کہ وہ مجھے گھر لے آئیں، کیونکہ زلزلے میں میرے والدین اور بھائی وفات پا گیا ہے اور میں لاوارث ہو گئی تھی۔ معززین کے کہنے پر یہ لوگ مجھے گھر تو لے آئے، مگر ان کا رویہ میرے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی سوتن مجھ پر پل پڑی۔ ان کے کچھ رشتہ دار درمیان میں آ گئے اور انہوں نے اس عورت کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کیا، مگر وہ کسی طور پر میرے وجود کو برداشت کرنے پر آمادہ نہ تھی، اور میں سمجھتی تھی اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہ تھا۔ حالات کچھ اور ہوتے تو یقیناً میں ان لوگوں میں خود رہنا پسند نہ کرتی، کہیں چلی جاتی، لیکن اب کہاں جاتی جب ماں باپ ہی نہ رہے تھے، رشتہ دار سب لاپتہ ہو چکے تھے، آخر کہاں پناہ لیتی۔ زہیب کی بے رخی کے بعد اس کے گھر والے بھی مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ میں سارے گھر کا کام کروں۔ وہ مجھے نوکرانی بنا کر رکھنا چاہتے تھے۔ مفت میں ایک نوکرانی مل گئی تھی اور انہیں کیا چاہیے تھا؟ شوہر کے تیور کیا بدلے کہ کوئی مجھ پر رحم کھانے پر تیار نہ تھا۔ ان لوگوں کو یقین تھا کہ کوئی میرا پرسان حال نہیں ہے، لہٰذا وہ مجھ پر ظلم ڈھاتے تھے، اور میں رو رو کر اللہ سے دعا کرتی تھی کہ زہیب کا کہیں اور تبادلہ ہو جائے تاکہ میں اس کے کنبے کی قید سے نکل جاؤں۔ آخر خدا نے میری دعا سن لی اور مجھ پر رحم کیا، اور زہیب کا تبادلہ ملتان ہو گیا۔ وہ مجھے ساتھ لے جانے پر راضی تھے۔ میں بہت خوش ہوئی کہ چلو سوتن اور ان کے گھر والوں سے میری جان چھوٹ جائے گی اور میں زندگی کے باقی دن سکون سے گزاروں گی۔ لیکن یہاں آ کر بھی سکون نہ ملا۔ روز ہی ان کے گھر سے لوگ آتے اور میں بہت سے افراد کے لیے روز کھانا پکاتی رہتی۔ ملتان کی سخت گرمی میں ایک روز کھانا بناتے بناتے میں بے ہوش ہو گئی۔ میرے شوہر کے کولیگ ساتھ والے مکان میں رہتے تھے۔ ان کی بیوی فٹافٹ آئیں اور میری حالت دیکھ کر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ ہاسپٹل میں انہوں نے پوچھا کہ تم کو آخر کیا مجبوری تھی جو ایک شادی شدہ مرد اور 4 بچوں کے باپ سے شادی کر لی۔ میں نے ساری بات سچ سچ بتا دی کہ انہوں نے میرے والدین سے جھوٹ بولا اور خود کو غیر شادی شدہ بتایا تھا۔ پھر زلزلے میں وہ لوگ لاپتہ ہو گئے، یہی خیال ہے کہ وفات پا چکے ہیں۔ تصدیق نہیں ہو سکی اور اب میں ان لوگوں کے رحم و کرم پر ہوں۔
یہ خاتون بہت نیک دل تھی اور ان کی افسر کی بیوی تھی۔ انہوں نے شوہر کو میرا حال بتایا اور ان کے شوہر نے اپنے طور پر میرے ماں باپ کا پتہ کروانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو معجزے ہوتے ہیں۔ جن کو ہم نے مردہ سمجھ لیا تھا وہ زندہ تھے۔ میرے والدین کو زخمی حالت میں فوجی نوجوان پنڈی کے ہاسپٹل لے گئے تھے، پھر امدادی کیمپ میں رہے۔ یوں ان کو میری اور مجھے ان کی خبر نہ ہو سکی۔ انہوں نے محکمے سے زہیب کا پتہ معلوم کرنے کی بہت کوشش کی مگر معلوم نہ ہو سکا۔ اس نیک دل آفیسر کے ذریعے بہرحال میرے والدین کا کھوج مل گیا۔ انہیں حکومت نے امداد دی تھی اور دوبارہ آباد کاری ہو گئی تھی، مگر ان کے اپنے گاؤں میں نہیں بلکہ کسی اور دوسرے گاؤں منتقل کر دیے گئے تھے۔ رابطہ ہونے کے بعد آفیسر صاحب نے اپنی بیوی کے ذریعے مجھے یہ خوشخبری دی کہ میرے ماں باپ زندہ ہیں، البتہ بھائی ابھی تک لاپتہ ہیں۔ ان کے ذریعے ہی میری خیر خبر امی ابو کو ملی اور وہ ملتان آ گئے۔ میرا حال دیکھ کر رو دیے اور مجھے اپنے ہمراہ لے گئے۔ زہیب کو بہت برا بھلا کہا اور اللہ سے انصاف مانگا۔ زہیب سے طلاق کا مطالبہ بھی کر دیا۔ زہیب کا تو دل پہلے ہی مجھ سے بھر چکا تھا اور وہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے خاندان والے آئے دن ان کو پریشرائز کرتے رہتے تھے۔ زہیب نے فوراً مجھے طلاق دے کر آزاد کر دیا۔ نیک دل آفیسر افتخار صاحب نے میرے والدین سے رابطہ رکھا ہوا تھا۔ ان کی نظر میں میرے لیے اپنے خاندان میں ایک مناسب رشتہ موجود تھا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی مگر والدین کے دکھ کا احساس کر کے راضی ہو گئی۔ یوں میری شادی افتخار صاحب کی بیگم کے ایک کزن سے ہو گئی۔ میرے دوسرے شوہر کا نام فہد تھا اور وہ بہت ہی اچھے انسان تھے۔ ان کی بیوی وفات پا چکی تھی اور ان کے 3 بچے تھے جن کو ماں کی ضرورت تھی۔ میری 4 سالہ شادی میں میری کوئی اولاد بھی نہ ہو سکی تھی۔ میں نے ان بچوں کو ماں کا پیار دیا تو مجھے بھی اللہ نے اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ میں 2 جڑواں بچوں کی ماں بن گئی۔ یوں اب میں 5 بچوں کی ماں تھی۔ شوہر کے بچوں کو بھی حقیقی ماں جیسا پیار دیا تو وہ میرے گرویدہ ہو گئے۔ شوہر نے قدر کی اور دنیا کی ہر نعمت اور خوشی دینے کی صحیح کرتے رہے۔ اب والدین میری زندگی سے مطمئن تھے۔ وہ میری اس خانہ آبادی کے بعد 7 برس زندہ رہنے کے بعد وفات پا گئے۔ میرا بھائی لاپتہ ہی رہا اور دوبارہ نہ مل سکا۔ یقیناً وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ امی اور ابو دونوں کی وفات میرے گھر پر ہوئی، کیونکہ ان کی دیکھ بھال کرنے والے میرے اور میرے شوہر کے سوا کوئی نہ تھا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آج میں سوچتی ہوں کہ والدین تو اپنی بیٹیوں کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، مگر تقدیر میں کیا لکھا ہوتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ میں آج اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں، مگر جب زلزلے اور اس کے بعد کے دنوں کو یاد کرتی ہوں جو زلزلے سے بھی برے تھے تو اندر سے لرز کر رہ جاتی ہوں۔ اس زلزلے نے مجھے عارضی دکھ دیا، مگر ان ہرما نصیبوں کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو جاتی ہوں جن کو ایسے ایسے دکھ سے دوچار ہونا پڑا کہ جو ناقابل فراموش ہیں۔ ایسے برے وقت میں جب زلزلہ عبرت کا مقام تھا، کچھ بدخواہ اور شیطانی لوگوں نے مظلوم متاثرین کی بے بسی سے فائدہ بھی اٹھایا۔ لاوارث معصوم لڑکیوں کو پناہ کے بہانے لے جا کر ان کی عصمت کو خاک میں ملایا اور ان کو کوٹھے کی زینت بھی بنایا۔ میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں۔ یہ ایسے قصے ہیں جو دلوں میں قیامت ڈھاتے ہیں لیکن شاید کبھی رقم نہ ہو سکیں گے۔